بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ موتا اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور یادگار جنگ ہے جو 629 عیسوی 8 ہجری میں پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور بازنطینی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی اور اسے مسلمانوں کی پہلی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں انہوں نے کسی بڑی غیر عرب قوت کا سامنا کیا۔ اس جنگ کا نام موتا رکھا گیا کیونکہ یہ اردن کے علاقے موتا میں لڑی گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ غزوہ موتا کا آغاز اسی واقعے سے ہوا تھا۔ عرب معاشرت میں سفیروں کا قتل ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ امن اور عزت کا معاملہ تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس بھیجا تھا، مگر وہ پیغام وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شرجیل بن عمرو جو کہ رومی سلطنت کے مقامی گورنر تھے کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس قتل کو مسلمانوں نے ایک کھلی جارحیت سمجھا کیونکہ سفیروں کا قتل جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ یہ واقعہ اسلامی سلطنت کے لیے نہ صرف ایک چیلنج تھا بلکہ اسے اسلامی ریاست کے خلاف دشمنی کے طور پر دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقدام کا جواب دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں غزوہ موتا کی مہم کا آغاز ہوا۔ غزوہ موتا مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں ان کا سامنا ایک عظیم رومی سلطنت سے ہوا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ثابت ہوئی، لیکن اس جنگ نے اسلامی فوج کے حوصلے بلند کیے اور مستقبل میں بڑی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے اس اقدام کا جواب دینے کے لیے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کمان سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ انتہائی خطرناک سمجھی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر شام کی جانب روانہ ہوا اور موتا کے مقام پر پہنچ کر رومی افواج کا سامنا کیا۔ روایات کے مطابق رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی اور ان کے ساتھ مقامی قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ رومی فوج کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ بیان کی جاتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زید بن حارثہ نے مسلمانوں کی قیادت کی اور بھرپور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے پرچم تھاما اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ روایات کے مطابق حضرت جعفر نے لڑتے ہوئے اپنے دونوں بازو کھو دیے، پھر بھی انہوں نے پرچم کو گرنے نہیں دیا اور آخرکار شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی اور انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب تینوں مقررہ امیر شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو قیادت سونپ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی حکمت عملی اور بہترین فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نازک موقع پر مسلمانوں کو منظم کیا۔ انہوں نے جنگ کو ختم کرنے کی حکمت عملی اپنائی اور مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچایا۔ ان کی شجاعت اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ غزوہ موتا کا نتیجہ بظاہر فیصلہ کن نہیں تھا، لیکن اس جنگ نے رومی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک بڑی غیر عرب طاقت سے لڑنے کی ہمت دی اور حضرت خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ غزوہ موتا کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی اور اس نے مسلمانوں کے مستقبل کی فتوحات کا راستہ ہموار کیا۔ غزوہ موتا کے بعد رومیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی آئی اور یہ غزوہ مسلمانوں کی رومی سلطنت کے خلاف بعد کی جنگوں کا
पेश खीमा साबित हुआ। इस जंग के बाद मुसलमान जान गए कि अल्लाह की मदद से वो किसी भी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। ग़ज़वा मूता इस्लामी तारीख़ की अहम जंगों में से एक है, क्योंकि इस जंग ने मुसलमानों को रूमी सल्तनत जैसी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ लड़ने का हौसला दिया। इस जंग ने ये पैगाम दिया कि मुसलमान किसी भी बड़ी ताकत का सामना कर सकते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली और मुसलमानों के ईमान ने रूमियों पर वाज़ेह कर दिया कि मुसलमान एक मजबूत क़ुव्वत हैं। ग़ज़वा मूता ने मुस्तक़बिल में इस्लामी फतूहात की राह हमवार की और मुसलमानों में इत्तेहाद और क़ुव्वत का जज्बा पैदा किया। इस जंग ने इस्लामी लश्कर के हौसले बुलंद किए और हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों की अस्करी महारत का अमली मुज़ाहिरा किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।